پھولوں کو دیکھا تو پتہ چلا لوگ توڑتے اسے ہی ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے قرآن کو جاننا چاہا تو قرآن نے میرا تعارف مجھ ہی سے کرا دیا، اور آج کل میں اپنے بارے میں جان رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو اور کسی کے آگے جھکنے سے بچو۔ پرسکون اور صلح پسند زندگی گزارو، لیکن ضدی بنو اور بے خوفی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہو۔ سب کی سنو لیکن وہی کرو جو تمہیں خود بہترین لگے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی میں کچھ اس طرح کے کام ضرور کریں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے وہ کیے ہوئے اچھے کام آپ کے لیے اجر کا باعث بنتے جائیں اور قیامت تک نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہو۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو۔ انشاءاللہ العزیز یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ یاد رکھو، ہر گزرنے والا دن ہی دراصل آج کا دن ہوتا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ یہ دونوں کام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ عزت اور رزق کا انحصار صرف رب کی مہربانی اور عطا پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرتے رہو تاکہ تمہارا رب بھی تم پر مہربان رہے۔ سب سے قیمتی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر گیا دراصل وہ جیت گیا۔ کسی جاہل ہی کے گھر میں عورت ذلیل کی جاتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کے گھروں میں عورت امیر اور راجکماری تصور کی جاتی ہے۔
تبھی تو یہ محاورہ بولتے ہیں، انہیں صرف باعزت لوگ ہی عزت بخشتے ہیں اور کمینے لوگ انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ ناظرین، یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ ضرور لیجئے اور ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ارادہ ہمیشہ نیک ہو، نیک باندھیں۔ جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو حل کی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ اندھی تقلید گلے کا وہ طوق ہے جو صرف موت ہے۔ نفرت، حسد، کینہ دل کو جلا دیتے ہیں۔ جو دل صاف رکھتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ بے شک صبر کرنے والے اللہ کے خاص اور قریب ترین بندے ہوتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کا جواب عرش سے دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ بچوں کو ان کی عمروں کے حساب سے طہارت کے مسائل ضرور بتائیں۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں تاکہ نماز ٹھیک طور پر ادا کر سکیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دو وہ ہمیشہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم 100% اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری نیتیں سب کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہی کافی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھیں اور ہمارے 2 چہرے نہ ہوں۔ جہالت کا ایک عجیب و غریب دور ہے۔ جہاں علم کے نام پر جہالت پھیلانے والا ایک جاہل ہے تو اس سے جہالت سیکھنے والے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ دراصل علم تو سب سے پہلے خدا شناسی تھا اور پھر خود شناسی، جبکہ ہم مادیت کی دوڑ میں دوڑ چلے جا رہے ہیں۔ ہرگز اس طرح کے کام نہ کریں جن کی وجہ سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو گناہ پہنچتا رہے اور قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے رہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بچوں کو بے دھڑک کمروں میں آنے سے منع کریں، خاص کر والدین کے کمرے میں۔ انہیں ادب سکھائیں کہ دروازہ بجا کے آئیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان سب کچھ سنبھالے رکھے، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر کہے، یا اللہ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ بس یہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے اور یہیں سے توکلت علی اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اور انسان کے مابین تعلق پر کبھی شک نہ کرو
اور نہ اس کی نمازوں کو دکھاوا کہو، کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کچھ نہیں جانتا۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ زندگی میں کئی مقامات پر مجھے لگا کہ انسان کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو، باپ ضرور ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ایک شفیق محبت کرنے والا باپ ضرور ہونا چاہیے۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے وہ اپنا استاد اور شاگرد خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پر بیتے گئے حالات زندگی سے سیکھتا ہے۔ اے انسان، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ یاد رکھیں، جب میرے نبی کے دشمنوں نے انہیں تکلیف دی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، انتقام کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے، دعا کے لیے، ہم سب کے لیے، نوع انسانی کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار محبت کا ہو، کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں، اور دراصل یہی تعلقات زیادہ گہرے، زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 جانوروں کو قتل مت کرو، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ حنفاء للہ، صرف اللہ کے ہو کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی اولین فکر دنیا ہو، اللہ اس کی فکر یعنی غربت کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ ہار اور جیت اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کی سرائی کا رخ کر لیں۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زوال بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ بس جب زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔